الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ کچھ مسائل تھے اوقات نماز کے لیے تقویم میں بیان کردہ اوقات پر اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تقویم ایک رہتی ہے جس میں نماز کے اوقات بیان کیے جاتے ہیں. اسی طرح آج کل موبائل کے اندر ٹائمنگ بتایا جاتا ہے، تو اس کے حساب سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ آدمی کو سفر میں رہتا ہے، اندازہ نہیں رہتا ہے، تو موبائل کے اندر آج کل سہولت رہتی ہے جو تقویم رہتی ہے، نماز کی ٹائمنگ رہتی ہے، تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے، اسلام نے اوقات صلاۃ کی تحدید کے لیے سورج کے طلوع و غروب کا اعتبار کیا ہے، جس سے مقصود نماز کا اپنے وقت میں ادا ہونا ہے. لہذا اسی کے پیش نظر تقویم بھی ایک وسیلہ اور آلہ کی حیثیت رکھتی ہے. یہ سورج کے ذریعے سے ہم کو جیسے ٹائمنگ کا پتہ چلتا ہے، تو اسی طرح یہ تقویم بیان کی جیسے تقویم رہتی ہے، جو موبائل کی جو ٹائمنگ ہے اس سے بھی نماز کے اوقات کا پتہ چلتا ہے، جس کے ذریعے سے دخول وقت کا غالب گمان حاصل ہوتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے. اس کا غالب گمان آدمی کو حاصل ہوتا ہے. اور سورج کے بنسبت تقویم کا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان بھی، سورج کے بنسبت تقویم کا سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان بھی ہے، جس کا وجود تقریباً ہر علاقے میں عام ہے اور اس سے صحیح مطلوب بھی حاصل ہو رہا ہے. اس بنا پر تقویم میں بیان کردہ اوقات پر اعتماد کرنے میں حرج معلوم نہیں ہوتا. لہذا جو موبائل میں ٹائمنگ آتی ہے نماز کی، یا کہ جو دائمی تقویم وغیرہ بناتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے نماز کے اوقات کا پتہ چلتا ہے، اس کے ذریعے سے نماز اس کے وقت مقررہ پر پڑھی جا سکتی ہے. بعض ممالک میں کئی ہفتوں دن ہی دن یا رات ہی رات رہتی ہیں، تو ایسے ممالک میں نماز کیسے ادا کی جائیں گی؟ صورت مسئلہ کے مطابق ایسے ممالک میں نماز کی ادائیگی کے لیے 24 گھنٹوں میں دن رات کے اعتبار سے وقت کو مقدر کیا جائے گا اور ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے گا. جیسے بعض علاقے ایسے ہیں جس میں 6 مہینے دن ہیں اور 6 مہینے رات ہے، تو پورے سال بھر میں کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ 5. 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات، تو کہا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ 24 گھنٹے کے اعتبار سے نماز پڑھیں گے. اگرچہ دن ہے پھر بھی وہ عشاء پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے، ان کے یہاں 24 گھنٹے کا اعتبار ہوگا. جیسے کہ اس سلسلے میں مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے، حضرت نواز میں سمعان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا، اور دجال جو زمین میں رہے گا 40 دن تک رہے گا، اور فرمایا کہ اس کا پہلا جو دن ہوگا یومن کا سنۃ دن، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور یومن کا شہر، اور دوسرا جو دن ہوگا 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا جو دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر چوتھے دن سے تمہارے دن کی طرف دوسرے دن شروع ہو جائیں گے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو جس 1 سال کے برابر ہوگا، تو کیا ہم کو اس میں 1 دن کا نماز کافی ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا لا تقدروا له قدره، نہیں، بلکہ اس کے لیے اندازہ کر کے تم نماز پڑھو. لہذا ہم کو اندازہ کے حساب سے آج کے زمانے میں گھڑی گھنٹہ ہے، لہذا گھڑی کے اعتبار سے 24 گھنٹے کے اعتبار سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا پڑے گی. جن علاقوں میں اس طرح پڑھا جاتا ہے. اذان سے متعلق کچھ مسائل ہیں. اگر کوئی شخص اذان کے دوران بات چیت کرے تو ایسی اذان کا کیا حکم ہے؟ اذان دیتے دیتے کس نے کچھ بات کی، جسے نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو کیا اذان بھی ٹوٹ جاتی ہے؟ کلمات اذان کے مابین، اذان کے درمیان ترتیب مطلوب ہے، اس لیے بات چیت کے ذریعے اس میں خلل کا پیدا کرنا مکروہ ہے. اور جہاں تک اذان کے باطل ہونے کا سوال ہے تو باطل نہ ہوں گی، چاہے کلام کسی مصلحت کی بنا پر ہو یا بغیر کسی مصلحت کے ہو. البتہ کلام طویل ہو جائے تو امام نووی کا کہنا ہے کہ اس سے اذان باطل ہو جائیں گی. کوئی اگر لمبی اذان بات کرے تو اس کی اذان باطل ہو جائیں گی، اور اگر مختصر کچھ بات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اذان کے درمیان بات کرنے سے اذان باطل نہیں ہوتی. اگر نماز فجر کے لیے صبح صادق سے پہلے ہی اذان دی گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ صبح کی نماز کے لیے صبح صادق سے پہلے ہی اذان دی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اذان کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہے، اذان کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں فجر کا استثناء معلوم ہوتا ہے.
اس لیے فقہائے شافعی نے صبح صادق کے لیے نصف لیل کے بعد اذان کو، صبح کی نماز کے لیے نصف لیل کے بعد اذان کو جائز قرار دیا ہے۔ شافعی حضرات کے نزدیک صبح کی جو اذان ہے وہ آدھی رات کے بعد سے دے سکتے ہیں۔ البتہ حنفی کے نزدیک صبح کا بھی وقت داخل ہونا ضروری رہتا ہے ان کے لیے، البتہ شافعی کے حساب سے صبح کی اذان آدھی رات کے بعد سے بھی دی جا سکتی ہے، جیسے کہ اس سلسلے میں بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن مکتوم، کہ بلال یہ رات میں اذان دیتے، تہجد کو اذان دیتے ہیں تو تم کھاؤ پیو، اس وقت سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوتا، حضرت بلال اذان دیتے تب بھی تم کھاؤ پیو، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مکتوم اذان دے۔ مذکورہ حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت ابن مکتوم جو طلوع فجر کے بعد اذان دیتے ہیں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا حکم دیا، حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تو صبح صادق سے پہلے ہی ہو چکی ہے، حضرت بلال کی اذان پہلے ہو چکی ہے، پھر بھی کیا کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اس وقت دو اذان ہوتی تھی، ایک تہجد کی اذان جس کو کہا جاتا ہے، آج بھی ماشاءاللہ سعودی کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا بہت سارے حضرات جاتے ہیں تو ان کی ایک تہجد کی اذان بول کے ہوتی ہے، ایک فجر کی اذان ہوتی ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو اور اذان شروع ہو جائے، اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو اور اذان شروع ہو جائے تو تلاوت کو جاری رکھنا افضل ہے یا اذان کا جواب دینا افضل ہے؟ جواب سورۃ مصلح کے مطابق ایسا شخص جو تلاوت و ذکر میں مشغول ہے اس کے لیے اذان کا جواب دینا تلاوت کے مقابلے میں یہ افضل ہے، یعنی تلاوت کو بند کرے گا اور وہ کیا کرے گا، اذان کا جواب دے گا، کیونکہ تلاوت کو جاری رکھنے کی صورت میں اذان فوت ہو جائیں گی برخلاف تلاوت کے، جیسے کہ اس پر ابو الحسین عمرانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تو وہی کلمات دہراؤ، وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ مذکور حدیث میں اذان کی آواز سننے پر جواب دینے کا حکم دیا ہے جو ہر حالت کے لیے عام ہے الا کہ کوئی دلیل تخصیص کی آ جائے۔ پتہ چلا کہ جب مؤذن جو کہتا ہے اس کے مطابق ہم کو کیا دینا ہے، جواب دینا ہے۔ جب ہم تلاوت ہی کے اندر مشغول رہیں گے تو مؤذن کی اذان کیا ہو جائیں گے، اسے فوت ہو جائیں گے۔ یہ اگر کوئی عذر ہے، جیسے کوئی آدمی استنجا خانے کے اندر ہے وہاں پر وہ اذان کا جواب نہیں دے پا رہا ہے تو اس کی وہ اذان فوت ہوگی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ بھائی استنجا سے جب باہر آ جائے تب وہ اذان کے کلمات دہرائے۔ یا سمجھ لیجیے کہ کوئی ایسی حالت میں ہے جس کنڈیشن میں وہ اذان کا جواب نہیں دے سکتا ہے تو اس حالت میں اس کے لیے منع ہے، جیسے کہ کوئی صحبت کر رہا ہے تو صحبت کے وقت اذان کی آواز جواب نہیں دے سکتا تو ان کے لیے بعد میں اس کے کلمات کو دہرانا ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اسی وقت کیا کرنا ہے، اذان کے جواب دینا ہے۔ اسی طرح کوئی نماز کے اندر مشغول ہے، نماز کے اندر جو آدمی مشغول ہے وہ اذان کے کلمات کا جواب نہیں دے سکتا، تو اسی لیے جو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو جیسے قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ قرآن کی تلاوت کو بند کریں اور اذان کی کلمات کہیں۔ اذان میں ترجیح سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ ترجیح سے مراد کلمات اذان میں شہادتین کا اعادہ کرنا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 مرتبہ سرن کہے پھر 2 مرتبہ جہرن کہے، جیسے کہ اس پر خطیب شریفی کا بیان ہے۔ والترجیح فيه أي الأذان وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا۔ اذان میں ترجیح مسنون ہے، اذان میں ترجیح مسنون ہے۔ ترجیح کیا چیز ہے؟ شافعی میں ایک اذان ہے جس کا نام ترجیح ہے، اپنے جو اذان ہو رہی ہے حنفی کے طریقے پر اذان ہوگی، اور شافعی کی اذان جو ہے ترجیح والی اذان رہتی ہے، جس کا ثبوت حدیث شریف میں مسلم شریف کی صحیح روایت میں ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی، باقاعدہ سکھائی، وہ اس طرح سکھائیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو محذورہ سے کہا کہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر تھوڑا آہستہ الفاظ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر کہا بھی زور سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ ترجیح اذان جو شافعی کی اذان ہے، اور ایک زمانے تک مکہ کے اندر یہ ہوتی رہی ہیں،
لہذا اصل مسلک کے اعتبار سے شافعی کے اندر یہ ترجیح والی اذان ہونی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالکل صحیح روایت سے حدیث سے ثابت ہے ترجیح والی اذان. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. ٹائم ہوتا ہے اس وقت آزان ہوتی ہے وہ سننا ضرور رکھنا چاہوں بند کرنا. جو آپ موبائل میں ٹائم میپ یہ اس میں آزان ہوتی ہے. ہاں ٹائم ہوا تو اس میں 12:44 ٹائم ہوا جو ہوتا تو آزان پوری ہوتی ہے. ابھی اس کا ایک مسئلہ آئے گا کہ موبائل کے اندر جو ٹائمنگ کا ہے تو اس وقت آزان ہو جاتی ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے کہ سننا چاہیے. تو موبائل کی آزان جو ہوتی ہیں وہ شرعی آزان نہیں ہے, لہذا اس کو بند کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. موبائل کی آزان کوئی شرعی آزان نہیں ہے, اس کو سننا اور سننے پر جواب دینا ایسا کچھ ہے ہی نہیں, لہذا اس کی آزان کا جواب نہیں دیا جاتا. موبائل کی آزان کا جواب نہیں دیا جاتا. موبائل میں سجدے کی آیت آتی ہے تو اس پر سجدہ نہیں کرنے کا رہتا ہے. موبائل میں اگر سلام آتی ہے کبھی بیل کی سلام رہتی ہے تو اس کا جواب نہیں رہتا, بلکہ آزان جو انسان کہتا ہے لیکن اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ موبائل میں ہم کو آزان نہیں رکھنا چاہیے. موبائل میں اللہ اس کے رسول کا نام جو ہم کو آواز آئے اس طرح نہیں رکھنا چاہیے. آدمی کبھی اچانک استنجا خانے میں جاتا ہے, بیت الخلاء میں جاتا ہے, وہاں پر اگر آزان بج گئی تو کیا کریں, ایک مکروہ کام ہو جائے گا ہم سے. کسی کا فون آ گیا اور فون کے اندر ہمارے بیل آزان کی ہے نعت کے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے تو بے حرمتی ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ اس کے رسول کا نام جس طرح سلام ہے تو آزان ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو وہ رکھنا مناسب نہیں ہے. دوسری کچھ چیز رکھ سکتے